आते थे। लोगों को अल्लाह और दीन के बारे में बताना, लोग इसकी बहुत तारीफ करते हैं। अपने शौहर की इज्जत करती थी। किसी ने इसकी तरफ देखा तक नहीं, मैंने नजर उठाकर देखा तो वो औरत निहायत शरीफ और खूबसूरत थी। वो बदकिस्मत थी और इसकी कोई औलाद नहीं थी। शौहर की मौत के बाद वो अकेली थी। इस पर किसी मर्द या बहन का साया रहता है। वो ना तो भाई था ना माँ बाप का साया। इस घर में अकेली जिंदगी गुजार रही है और अल्लाह का जिक्र करने में मसरूफ थे। कॉलोनी के मकीन वहाँ अच्छे तरीके से रहते हैं। इसे अपने शौहर की मौत के बाद मालूम हुआ था। अब लोग मुझ पर इल्जाम भी लगा सकते हैं। जिंदगी को बुरी नजर से देखना भी हराम समझा जा सकता है, भी किया जा सकता है, लेकिन अल्लाह की जात की बुनियाद पर करना चाहिए। वो हमेशा बहुत ज्यादा एतमाद और अज़्म रखते थे। शौहर अल्लाह की इबादत में मसरूफ, इसके बावजूद वो कभी घर से बाहर नहीं निकलता। वो बाहर जाया करती थी, लेकिन शौहर के इंतकाल के बाद वो इसे किसी न किसी काम के लिए जाना पड़ा। वो दिन रात रोजा रखती थी। एक जमाने में वो लंबे सजदे किया करती थीं। मैं घर से काम के लिए निकला तो वो कॉलोनी में बहुत अमीर आदमी था। जब इसे इस औरत से प्यार हो गया तो वो इसका दीवाना हो गया। वो बहाने से इससे बात करने की कोशिश करता है। मैंने किया, लेकिन इस औरत ने अपने काम का ख्याल रखा और अल्लाह के लिए एक बार घर वापस आओ हुआ, यूं कि एक दफा घर से बाहर निकला। क्या वो अपने रास्ते पर थी वो अपने रास्ते पर थी। एक छोटा कुत्ता मिला जो बहुत था। वो जख्मी था और इसे ठीक करने के लिए पट्टी बांध कर घर ले आया। जिसने इसकी देखभाल की और चंद दिनों में इसने कुत्ता बहुत सेहतमंद हो गया है। इसकी वजह से वो इसके साथ बहुत मसरूफ हो गई। एक साथ बातें करने से दिल का बोझ हल्का होता है। आहिस्ता आहिस्ता इसे अपने तमाम मसाइल बताए। आहिस्ता आहिस्ता वो कुत्ता बड़ा हो गया और अब वो कुत्ता भी इस औरत से ज्यादा ज़हीन है। इस औरत का भी इस कुत्ते से बहुत ताल्लुक था। मुझे इस कुत्ते से ज्यादा प्यार था। बहुत खास बात ये थी कि वो खातून जो वो इसी कमरे में नमाज पढ़ती थी। जो कुत्ता नहीं गया वो बड़ा हो गया है, लेकिन वो आज तक कभी घर से बाहर नहीं निकला। वो हमेशा इस औरत के घर में रहता था। वो औरत इसकी बहुत हमदर्द हो गई थी। जब भी वो घर में अपने तमाम दुख दर्द बांधती है, जब वो बाहर जाती तो मर्दों की नजरें झक जाती, लेकिन वो अमीर आदमी इस पर बहुत नजर रखता था। जीना रात को लड़कियों से ज्यादा अमीर थी। करना इसका मशगला था और ये बहुत महंगा था। पैसे देता था और लड़कियों को वरगलाता था। ये इसका मशगला बन गया था और औरतें भी पैसे में दिलचस्पी लेने लगे। इसकी खातिर वो सब कुछ मान गई और इसके लिए तैयार होता, लेकिन वो औरत बहुत ज्यादा थी। एक दिन वो एक शरीफ औरत थी। अपने नौकर को औरत के पास भेजा और कहा, इस औरत से कहो कि आकर मुझसे मिले। अपने मुलाजिम से कहा कि जाकर मुझे बताए। वो नौकरानी दूसरे मर्दों से नहीं घुलती, जाकर इस आदमी को ये जवाब दिया। वो गुस्से से पागल हो गया और बोला, आज तक कभी किसी औरत ने मुझे इससे इनकार नहीं किया। कौन है जो मुझे नशा कर रहा है? दरवाजे पर गए और दरवाजा बजाया। औरत ने पूछा। वो पूछने लगा कि इस कॉलोनी का अमीर कौन है? मैं एक अजीब आदमी हूँ। इस औरत ने कहा कि तुम अमीर हो आ गरीब, नवाब का बेटा हो आ शहजादा? मैं हूँ। मैं किसी को नहीं जानता, यहाँ से वापस चल लो। जाओ, इसने कहा। जब से मैंने तुम्हें देखा है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ। मैं इसके साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ। तुम जितनी दौलत चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। मैं दूंगा। इस औरत ने कहा, अगर मोहब्बत हुई है फिर मुझसे इस तरह शादी कर लेना, मुझे दावत मत दो। इसने कहा, मैं पहले ही 4 साल की हूँ। ऐसी बीवियां हैं जो तोहफे में बहुत सा माल ले जाती है। मैं तुमसे शादी के लिए माल और दौलत लाया हूँ।
میں تمہیں دنیا کا سب کچھ نہیں دے سکتا، میں دوں گا لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ عورت نے کہا کہ اللہ کا خوف اور اس مال و دولت کو اللہ سے دور کر دو، اب پرنے والوں کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ دف ہو جا یہاں سے۔ وہ آدمی اس کے پاس آتا رہتا ہے، دروازے پر اس سے ملنے آتا ہے، لیکن وہ عورت اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ اور ایک رات اس نے سوچا کیوں نہیں اسے اٹھایا اور اسے اور اس کے آدمیوں کو اس عورت کے گھر لے آیا۔ قریب پہنچا تو پتہ نہیں کیسی طاقت تھی وہ جو انہیں اٹھا کر گھر سے باہر پھینک رہا تھا۔ اندر داخل نہ ہو سکے اور آنے کے بعد اس نے یہ ساری بات اپنے باس کو بتائی۔ انہوں نے کہا کہ وہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، انہیں کوئی نہیں جانتا، اس خطرناک عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کیا اس کے گھر کے قریب کوئی ایسی چیز ہے اس آدمی کا جو ہمیشہ اس کا خیال رکھتا ہے۔ اس نے اپنے دماغ پر شیطانی چال چلائی، کچھ امیر لوگوں کو بھرتی کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کالونی بہت خوبصورت ہے اور جمیل ایک خوبصورت عورت ہے، میں نے اپنی پوری طاقت استعمال کر دی ہے، میں نے اسے آزمایا لیکن یہ میرے ہاتھ میں نہیں آیا، اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ اسے کسی بھی طرح سے کر سکتے ہیں، تب حاصل کیا جا سکتا ہے جب ہم اسے حاصل کریں، اگر یہ جاتا ہے تو ہم اسے ایک ساتھ تقسیم کر دیں گے، یعنی کہ ہم میں سے ہر ایک باری باری اس کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرے گا۔ اس کے گھر کے قریب گیا مگر وہ مایوس ہو کر سب کو واپس دروازے سے باہر بھیج دیتی ہے۔ وہ اس امیر کے پاس گیا اور کہا، وہ عورت کسی کے ہتھے چلتی دکھائی دے رہی تھی؟ نہیں، اس شخص نے کہا، میں نے اس سے بدلہ لیا ہے، میں ایسی عورت کو ضرور لے جاؤں گا، ایسی کوئی عورت نہیں جو مجھے لے جائے۔ انکار کر سکتا تھا لیکن اب کی ہمت کیسے ہوئی؟ اس پوری کالونی کو اس کی سزا ضرور ملے گی، اس کی بہت عزت کرتا ہے، ہم اسے اس کالونی میں زیادہ شریف سمجھتے ہیں، ہر کوئی فقیر پر لعنت بھیجے گا، ان تمام آدمیوں کو اس کے دروازے پر بھیجے گا، عجیب شور مچانا اور اسے تانا دینا، کبھی کبھی گھر کے سامنے کوئی چیز رکھیں، یہ سب دیکھ کر اندر ہی اندر پتھر پھینک دیتے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اللہ سے دعا کرتی تھی، اے اللہ، ان لوگوں کی ایک بار میری مدد فرما۔ جب وہ اس کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے، یہ آواز سن کر میں نے اندر سے کتے کی آواز سنی۔ وہ حیران ہوا کہ امیر آدمی نے اس کتے کے بارے میں سنا۔ آواز سن کر اس نے کہا، تم لوگ جانتے ہو یہ عورت ہماری بات کی نہیں سن رہی، میں اپنے مردوں کو حکم دوں گا کیونکہ عورت اس کتے سے شادی کر لے گی۔ ہائے استغفر اللہ! آہستہ یہ بات ان لوگوں نے اسے پوری کالونی میں مشہور کر دیا۔ ایک الزام تھا کہ اس کالونی کی ہر عورت، ہر آدمی توبہ کرنے لگا اور وہاں کے لوگ عورتیں کہنے لگے کہ اسی لیے ہم کہتے تھے یہ عورت شادی کیوں نہیں کر رہی، کیونکہ یہ ایک ہے۔ اب عورت نے کتے کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر لیا۔ نیک نام عبادت گزری اور اللہ تعالیٰ اجگ کے ذکر کی وجہ سے اس کالونی میں خوب چرچا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگوں میں زیادہ مشہور تھی، اس کی عزت کرتے تھے، لیکن اب وہی لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، مارنے، تانے دینے اور سجدے میں گرنے لگے۔ وہ رو رو کر اللہ سے دعا کرتی، اے اللہ میری مدد فرما، میں بہت کمزور ہوں، میں بھی گونگا کتا ہوں۔ اسے روتا دیکھ کر میں اس عورت کے درد سے رونے لگا۔ ایک بے آواز جانور بھی ایک شریف عورت پر رونے لگا۔ ایسا بیہودہ الزام لگایا جا رہا تھا اور وہ کمزور عورت اس کے سوا کچھ کرنے سے قاصر تھی۔ میں اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا اور وہ اللہ سے کہنے لگی، اللہ، میں نے ایسا کون سا جرم کیا ہے تم مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہو؟ پلیز مجھے معاف کر دے، میرا صبر ختم ہو رہا ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی میرے لیے اتنا برا ہو۔ برے الزامات لگاؤ اے اللہ تو میرا حق ہے، میں فیصلہ کرنے کے لیے بہت کمزور ہوں۔
انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ میزبان کتے کے ساتھ معلومات کے لیے اللہ تعالیٰ کی طبیعت اب ہو جائے۔ دیکھو اس کالونی میں ایک اللہ والا بھی ہے۔ اللہ کے بہت پرہیزگار تھے۔ اس کالونی میں رہنے والے تمام لوگ تھے۔ اللہ نے اس کی بہت عزت کی۔ وہ تمام لوگ جو اس کالونی میں فیصلے کرتے ہیں، اب اسے بڑے ادب و احترام کے ساتھ قبول کیجیے۔ رئیس نے پورے محلے کو اکٹھا کر لیا۔ کہا کہ اس بدتمیز عورت کو یہاں سے نکال دو ہوگا اور اس کے لیے ہم اللہ والے لے جائیں گے۔ ہمیں قاضی کے پاس جانا پڑے گا اور وہ ہمارے حق میں ہوگا۔ جو فیصلہ کرے گا وہ بہتر ہوگا اور ہمیں امید ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ وہی ہوگا جو پورے محلے کو اللہ کے پاس لے جائے گا۔ وہ کاج کے قریب پہنچ کر یہ کہنے لگا، کالونی میں فلاں عورت ہے جو یہاں بہت بدتمیز ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی بدعمالیوں میں کتا بن گیا اور ہم اسے چاہتے ہیں دنیا اس عورت کو خون میں بدل دے۔ اس بس کو کالونی سے باہر پھینک دینا چاہیے اور یہ ہے اب ان پتھروں کے قابل ہیں اور اب جلدی کر سکتے ہیں۔ قاضی اللہ اسے کالونی سے نکال دے۔ وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ غور سے سنا اور سمجھا، اللہ آپ کو خوش رکھے، اس عورت کو بلاؤ اور اسے لے آؤ۔ والا کا شاگرد اس عورت کو بلا کر لے آئے گیا اور سیدھا اس عورت کے گھر گیا اور بتایا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وقت کا قاضی آپ کو بلا رہا ہو۔ عورت نے کہا، مجھے کی بلا رہے ہیں؟ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ شاید کوئی فیصلہ ہو کرنے کی ضرورت ہے جس کے لیے آپ کا وہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ضروری ہے کہ عورت اس کے ساتھ گئی۔ شاگرد اس عورت کو الگ کمرے میں لے گئے۔ کوئی تصفیہ نہ ہونے کے بارے میں چلا گیا۔ ایک کو بھی پتہ نہ چلا کہ کب اللہ والا جب اسے معلوم ہوا کہ عورت آ گئی ہے تو وہ اندر چلا گیا اور اس نے جا کر اس عورت سے کہا، اے عورت کیا تم ہو؟ یہ سننے کے بعد کتا سنتا ہے۔ عورت رونے لگی اور کہنے لگی، اب اپنے علم سے اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ ضرور صحیح کرے گا۔ اللہ والے باہر نکلے اور وہ امیر آدمی جنہوں نے عورت پر الزام لگایا، اللہ نے سب سے پہلے ان کو الگ کیا۔ عورت پر حملہ کرنے والے امیر آدمی کو بلایا۔ اس شخص نے الزام لگایا تھا۔ پوچھنے لگا، بتاؤ وہ کتا جس سے عورت، وہ کتا کیا رنگ تھا جو رہتا تھا؟ آدمی بالکل ڈر گیا کیونکہ اس نے کتے کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا، کتا کالا ہے، وہ رنگ کا تھا۔ پھر اس نے دوسرے کو بھی بلایا۔ اس نے بہت سوچ بچار کے بعد جواب دیا اور کہا، کتا سرخ، اور پھر تیسرا تھا۔ میں نے پکارا تو اس نے بھی جواب دیا کہ یہ کتا ہے۔ اس نے چوتھے کو بھی بلایا جس کا رنگ گورا تھا۔ یہ سوال کیا گیا